उसके बाद आप जी साहब आपने बहुत किया कराची पुलिस ने रिपोर्ट की आपको दिखा दी है और कराची शहर में हुआ है ताजिर दिन दिहाड़े बैठा हुआ दुकान पर कत्ल किया है टिम्बर मार्केट की बात कर रहा हूँ और कराची शहर में हुआ है गडाफ थाने में एक हाजिर को अगवा किया गया उसका कान काट दिया और 50,000 उससे सामान भी ले लिया ये भी कराची में हुआ। आप समझते हैं कि कराची में इस तरह और स्ट्रीट क्राइम की आपने बात की आपने शराब दिखाई की कम हो गई है ज्यादा हो गई है मोटरसाइकिलें छीनी है कम हो गई है ज्यादा हो गई है। आप यहाँ बैठे थे लोगों से पूछे क्या स्ट्रीट क्राइम में कमी आई है कराची शहर में या मोटरसाइकिल और गाड़ियों की छीना-झपटी में कमी आई है आपको यहीं से जवाब मिल जाएगा। दूसरा मेरा सवाल आईजी सिंह से आपने स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया है नबी बख्श फिकरानी कौन है जिससे आपने सीपीओ में मुलाकात की है क्या वो स्मगलर है या नहीं है जिसके साथ आपने तस्वीरें भी खिंचवाई है। एक तरफ आप बोलते हैं कि स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करते हैं और दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं और दूसरा मेरा आपसे सवाल ये आपने आगे अपनी नई टीम बनाई थी एसएसपी को आपने तैनात किया था फिर आपने घोटी शिकारपुर मिटियारी इधर के एसएसपी को क्यों फारिग किया कि आप स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं। पहले मैं स्ट्रीट क्राइम पे आपको बता दूं मैंने जो भी गोशगुजार किया है वो डेटा के हिसाब से किया है और ये डेटा मेरा डेटा नहीं है ये डेटा सीपीएलसी का डेटा है और ये शेयर कर लेंगे ये आपसे हम शेयर भी कर सकते हैं और उसमें जो डेटा के हिसाब से कमी आई है जो आपने बात की थी किडनैपिंग की बिल्कुल मैंने आपको खुद मेंशन किया था कि 2 किडनैपिंग हुई हाई प्रोफाइल ओवरऑल किडनैपिंग में कमी हुई है शहर में वो रिकॉर्ड में मौजूद है और किडनैपिंग हुई है अनफॉर्चुनेटली लेकिन उसमें किडनैप की रिलीज है रैंसम के पैसे वापस है और 3 गिरफ्तार है न सिर्फ मेन लोग गिरफ्तार है उसमें ऐसे ऐसे लोग गिरफ्तार किए जो फैसिलिटेटर्स थे और मैं आपको ये बता दूं उसमें हमारी अपने पुलिस की वर्दी पहनने वाला भी हमने गिरफ्तार किया। जहां तक बात की आपने ताजिर की बिल्कुल उस पर हम काम कर रहे हैं। आज भी एक आपके मीडिया के चैनल्स पे आ रहा होगा कि एक वो पकड़ा गया है लियारी में और उसने काफी ताजिरों को धमकियां दी हुई थी। उसने 2009 में वो जो मैंने पढ़ रहा था 2009 में उसने कलाकोट थाने के ऊपर अटैक किया था और जिस वक्त उसने अटैक किया था उस वक्त मैं टीपी लियारी था और मैं उसी थाने में मौजूद था और वो मुकाबला मेरे साथ ही हुआ था उनका। तो पुलिस अपना काम कर रही है और एक और भी इसमें ब्रेक थ्रू हुआ है जिसमें हमको एक तो भी रिसेंटली 2-3 दिन पहले होता जिसमें एक भत्ता को पकड़ा गया अजीब नामों से वो भत्ता ले रहा था जब उसको पकड़ा गया तो पता चला कि बिल्कुल ही आम किस्म का लोफर किस्म का आदमी था उससे सिमें भी मिली उसके अकाउंट भी मिले हैं। एक और भी इसमें हमारा ब्रेक थ्रू हुआ है पंजाब से हम इसको एक बंदे को ला रहे हैं ऑन द वे है और वो आपसे 1-2 दिन में शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इसमें जितने भी कॉज है सब पे काम हो रहा है और सब पे आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं अभी स्मगलर का है ना स्मगलर जी वो स्मगलिंग का आईजी साहब 2 चीजें हैं गौस पस पे करानी उस तस्वीर आने के बाद मुझे पता चला कि वो गौस पस पे करानी है। वो एक रेफरेंस से आया मीर सुलेमान के मीर सुलेमान आपसे मिलना चाहता है मीर सुलेमान आपसे मिलना चाहता है तो वो आके मिला तस्वीर में। बाद में मुझे ये मीडिया के जरिए पता चला कि ये गौस पास पे करानी है ना उससे पहले कभी मैंने देखा है ना मैं मिला हूँ सारा। और दूसरा जहाँ तक ये मिलते आपसे तो अच्छे भी मिलते हैं और बुरे भी मिलते हैं
لیکن ہمارا کنڈکٹ دیکھیں کہ اسمگلنگ کے حوالے سے جو میرا ہے تو اس میں میرے فیلڈ میں سے کسی کے پوچھے کہ کسی کے ذریعے یا کسی کو ہم نے کہا ہو کہ کسی کو کوئی ریلیف دیا جائے یا کیا جائے سارا. تو یہ غوث پس پکرانی جو ہے یہ غوث پس پکرانی کے نام سے نہیں مجھے ملا, مجھے میر سلیمان کے نام سے ملا ہے. بہرحال وہ بعد میں ہو جائے. دوسرا آپ کا سوال تھا اپنا ایس ایس پی کے اعتبار سے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے پہلے بھی سوال میں بتایا کہ ہر ایک بندے کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. یہ 3 ماہ کا جو عرصہ تھا اس میں جو جو چیزیں سامنے آئیں اس کے مطابق چینجز ہوئی ہیں. اور اس حوالے سے کیونکہ جب میں آیا تو میں بالکل را تھا. جو افسران جو تھے سارا جو ان کی جو بھی جنرل تھی اس کو بھیجا. اب جو بھی افسر لگا ہے اس کی ایویلیویشن, کیونکہ پہلے ہی آپ کو جب پہلے ہی ہوا تھا سی ایم صاحب نے بھی کہا تھا ہم نے جو افسر لگائے ہیں, اور پہلے بھی میں نے کہا تھا جو انٹریکشن ہوا تھا میرا میڈیا کے ساتھ کہ بیورو چیفs تھے سارے ان کے ساتھ, تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ جو سارے افسر لگ گئے ہیں یہ ساروں انڈر مانیٹرنگ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ لگ گئے اور ختم ہو گیا. جو پرفارم نہیں کرے گا ہی ول ہیو اٹ, اور اسی کے مطابق یہ ہوتا ہے جو پرفارم کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ انوائرمنٹ ایسا ہو کہ جہاں پیسفلی الیکشن ہو سکے سارا. اور تو کوئی سوال نہیں ہے آپ کا. میں آپ کے ابھی ایک سیکنڈ بس. ہاں سر, معصومانہ سوال ہے. ماشاءاللہ سے کراچی پولیس یا سندھ پولیس قربانیاں دے کے شہری سیکورٹی سنبھالے ہوئے. اس کے لیے ہم آپ کو ان چند لوگوں کے ساتھ جو کہ 50,000 کے قریب آپ کے پولیس اہلکار ہیں اس کے حوالے سے 10-12 جو ہے سیکورٹی پہ تعینات ہے, 4-5 جو تھانوں میں نہیں آتے, باقی صاحب نے شہر سنبھالا ہوا ہے. لیکن پھر بھی اس کرائم کے حوالے سے 87,000 اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہوئی ہیں اور 6 ارب سے زیادہ شہروں کی قیمتی مالیت سے محروم کر دیا گیا ہے. 50,000 کے قریب موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں, 7,000 کے قریب موٹر سائیکلیں گاڑیاں گن پوائنٹ میں چھینی گئی ہے, 1900 سے زائد گاڑیاں جو ہیں وہ چوری ہوئی ہیں. کیا سمجھتے ہیں 150 سے زائد شہری جو اپنی جان قیمتی جانوں سے گئے, کیا سمجھتے ہیں کہ اس کم تعداد کے ساتھ اب آگے پولیس کراچی کی سیکورٹی سنبھال پائے گی یا نہیں؟ دیکھیں میں نے دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ کرائم ختم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو انٹرنیشنل کرائم انڈیکس کی بھی فگر بتائی ہے کہ ہم کہاں پہ تھے اس وقت کہاں پہ, اور آپ چیک کر لیں. لیکن یہ انٹرنیٹ پہ بھی آپ لگائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پولیس اپنی کوشش کر رہی ہے. گاڑیوں کی جو ڈیٹیکشن ہے 6% سے بھی 15% پہ ہوئی ہے. 6% ریکوری کا ریٹ تھا اس سے اب 15% میں گئے ہیں. آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ 100% پہ, جیسے آپ پراپرٹی کی بات کرتے ہیں اس میں بھی آئیڈیلی تو یہی ہے کہ 100% ریکور ہو. کبھی ٹائم لگ جاتا ہے ڈیٹیکشنس میں, انویسٹیگیشنس میں, ڈیفینیٹلی اس پہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے, لیکن وی آر ٹرائنگ اوور بیسٹ. اور یہ اسمارٹ سٹی کا بھی بڑا چکر ہے. اگر یہ کیمرے لگے ہوں نا تو آپ اس کو بہت جلدی ٹریک کر کے پکڑ سکتے ہیں. تو یہ بڑا ہینڈی کیپ ہے ہمارا. اسٹرینتھ کا آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. ایکچولی نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو تو ایک سپرفیشلی یا ایک جو سامنے والا چیز کو کر لیتے ہیں, جو انڈر لائن کاز ہے, جو انڈر لائن جو ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس نہیں کرتے. اس لیے جو بھی اچیومنٹ ہوتی ہے وہ دیر پا نہیں ہوتی, وہ عارضی ہوتی ہے. یعنی پولیس رات دن تھوڑی سی ایکٹیو ہو کے کرائم کو ڈاؤن کیا, لیکن جو اوور آل جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پرماننٹ جو سولوشن جو آپ بتا رہے ہیں وہ بتائیے. اس کے لیے 4 چیزیں ہوتی ہیں ساری, اور اس میں مین چیز ریسورسز کا ہوتا ہے. اس میں ہیومن ریسورس بھی ہوتا ہے, فائنینشیل ریسورسز ہوتا ہے, اور گیجٹری ہوتی ہے. جیسے شاہ صاحب نے آپ کو بار بار بتایا میٹروپولیٹن شہر ہے, اور حیرت کی بات ہے کراچی کے لیے کہ میٹروپولیٹن شہر اور اس میں سیف سٹی نہیں ہے سارا. ابھی ہمارے افسران گئے تھے چائنا میں, شنگھائی پولیس کے ساتھ انہوں نے کیا. وہاں سے جو کبھی آئے تو ہم آپ کو بتائیں کہ کس طرح وہ کرائم کنٹرول کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں سارا. جہاں تک ابھی ہے کہ اس جو نفری کے ساتھ آپ جو ہے سندھ پولیس یا کراچی پولیس کنٹرول کر سکے گی. دیکھیں ہم نے ہار تو ماننی نہیں ہے, جو اویلیبل ریسورسز ہے اس سے لڑنا ہے. یہ نہیں کہ فلاں چیز دے دیں یا فلاں چیز دے دیں. ہم نے جو اویلیبل ریسورسز ہیں انہی کے مطابق لڑنا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے. باقی اللہ جانے ہماری کوشش میں کمی نہیں آئے گی. دوسرا جو ہم نے کیا, ابھی ہمارے 2,500 آ چکے ہیں ریکروٹ, اور 1,000 ریکروٹ آئے گا. یہ 3,000 بندے ہم نے کسی کو دفتر میں نہیں لگنے دیا, تھانوں میں دیا ہے. تھانوں میں اصل جو چیز جو آپ سمجھے ہم اس کو کنوے نہیں کر پا رہے. جو انہوں نے کہا 48,000 ہماری نفری ہے, اس میں سے 44,000 اویلیبل تھی, 4,000 خالی ہیں. اس میں سے صرف 9,000 فورس جو ہے وہ تھانوں میں تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس مقصد کو نہیں سمجھ. ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے 2 گن مین دے دیں, 1 گن مین دے دیں, گاڑی دے دیں. ہر بندہ اسی چکر میں ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جب وہ سارے بندے تھانوں میں ہوں گے اور تھانوں کا ہر بندہ ہر چوک ہر جگہ پہ ہوگا, اویلیبل ہوگا, تو سیکورٹی انوائرمنٹ بہتر ہو جائے گا, تو کسی کو انڈیویجول رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی.
تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے جتنے زیادہ سے زیادہ بندے ہیں ان کو تھانوں میں لگائیں، اور اس میں اب جو ہم کر رہے ہیں، جیسے میں بتایا کہ شاہین فورس آپ کی تھی وہ انیکٹیو تھی، اب 200 موٹر سائیکل جو تھے دفتروں سے ہم نے نکالے، اور ان کی حالت ایسی تھی، کوئی تو بالکل ہی بیکار ہو چکے تھے، ریڈنڈنٹ ہو کے ہم نے ہونڈا کمپنی کے ساتھ کنٹریکٹ کر کے ان میں سے 20 موٹر سائیکل کل میں نے دے دیے ہیں کراچی پولیس کو، 100 اس مہینے اور آ جائیں گے، تو آپ کو فزیکلی روٹ پہ نظر آئے گی کہ ریسورسز کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی کیبنٹ میں شاہ صاحب بھی ہماری مدد کر رہے ہیں کہ کیبنٹ میں ہم نے جو کراچی پولیس کے لیے نئی گاڑیاں اور یہ چیزیں لے رہی ہیں تاکہ وہ بھی چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اصل چیز یہ ہے، یہ جنگ جاری رہتی ہے، یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کوئی بھی سوسائٹی کرائم فری نہیں ہے، سرٹن چند ایک سوسائٹیز ہیں دنیا میں جو کرائم فری ہیں۔ آپ یو کے کی یا یو ایس اے کی بات کرتے ہیں یا ریسورسز ہے تو وہاں بھی کرائم کا، مگنگ کا اور دوسری چیزوں کا یہاں سے زیادہ ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو سرویلڈ سوسائٹی ہے وہ ہے لنڈن۔ لنڈن میں 2.5 ملین کیمراز ہیں، ہر ایک کیمرہ پرائیویٹ کیمرہ بھی لنکڈ ہے۔ اس طرح جو دنیا میں سب سے زیادہ انکارسریٹڈ، جہاں نمبر آف پر 1000 نمبر آف جو لوگوں کے جیلوں میں ہے وہ سب سے زیادہ امریکہ میں ہے، یعنی کرائم ان کا بھی ہے سارا۔ تو ہمارا یہ ایشو یہ ہے کہ ہم جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس کے مطابق کام کرنا ہے، پوری کوشش کرنی ہے۔ اصل جو چیز ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ، دیکھیں جب میں 1000 کام کر لوں، جب لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہوگا تو اس کام کا فائدہ کوئی نہیں، لیکن جب لوگ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم مل کے کریں گے، تو پھر یہ پولیس اور پبلک کو ڈفرینٹ نہیں ہوتے، کیونکہ سارا جو پبلک ہے وہ ساری پولیس ہے، کیونکہ اس کا رول ہے۔ کیونکہ جب یہ ماڈل پولیس بنائی گئی تھی 1829 میں تو رابرٹ پینی کا وہ لفظ ہے آج بھی کہا جاتا ہے، پولیس اور پبلک ہے، پبلک اور پولیس۔ اور ہمارے جو 1934 کے ڈیٹیکٹو ایجنسیز کا جو پہلا چیپٹر تھا اس میں کہا گیا تھا کہ جرائم روکنے کی ذمہ داری یہ پولیس رولز میں آپ پڑھیں گے، جو چیپٹر ہے 24 نمبر چیپٹر ہے، اس میں آپ پڑھیں گے کہ پولیس جرائم روکنے کی ذمہ داری تمام معاشرے کی ہے، پولیس خاص طور پہ اس کو کرے گی اور معاشرہ پولیس کی مدد کرے گا جیسے جیسے ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ پولیس کا ٹرسٹ نہیں ہے، لوگ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مایوسی پھیلتی ہے، اور جب مایوسی پھیلتی ہے تو کئی چیزیں جو بہتر ہو کر سکتے ہیں وہ لوگ وہ بھی نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ ہماری طرف سے پوری کوشش ہے۔ آپ نے فزیکلی بھی دیکھا ہوگا ہمارے ایٹیچیوڈ میں کوئی فرق آیا ہے کہ نہیں آیا، اگر نہیں آیا تو مزید کر لیں گے انشاءاللہ اس کو۔ یہ نفری وغیرہ کا سوال یہ گورنمنٹ کا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو اویلیبل ہے ہم نے اس سے لڑنا ہے، جو ہمارے پاس ہے۔ بولو بولو بولو، ابھی آ رہا ہوں نا، ابھی آ رہا ہوں۔ ڈکیتی مذاہمت میں 85 جبکہ اس سال 120 مرڈر ہوئے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ تارکین وطن کے خلاف جو آپریشن کیا گیا اس میں کرائم کی شرح کب ہوئی، روک کیوں دیا گیا، کیا پولیس کو اپنی دکان بند ہوتی دکھائی گئی؟ اور تھرڈ میرا ایک یہ سوال ہے کہ سر 19 دسمبر کو ڈیفینس میں ایک سرکاری آفیسر نے ایک بیلدار کو کچل دیا، آپ کے افسران کی جانب سے معاملے کو دبا دیا گیا، لیکن جب میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا تب مقدمہ درج ہوا۔ سر اگر آپ کے اپنے اہلکاران کے ساتھ ایسا ہوگا، میں آپ کو تینوں کے جواب دیتا ہوں۔ میں نے یہ بات ضرور کی ہے کہ کرائم میں جو ہے اگر آپ ٹوٹل کرائم دیکھیں گے تو پچھلے سال اور اس سال میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، مور اور لیس۔ اگر 150 200 اگر زیادہ کم ہوا ہے تو وہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ آئی واز ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ جب سے نئی ٹیم آئی ہے اس نے کوشش کی ہے فگرز کو کم کیا، 4 مہینے میں زیادہ کم کیا۔ جہاں تک آپ نے تارکین وطن کی بات کی، ہم نے یہاں سے 1314 لوگوں کو پکڑ کے بھیجا ہے، لیکن جو چمن کے فگرز ہیں، جو تورخم کے فگرز ہیں، جہاں پہ ان کو پوچھا جاتا ہے تو 40,000 سے زیادہ لوگ یہاں سے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی 58,000 پلس ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی یہاں پہ موجود ہے فیملیز کے ساتھ، اور فرسٹ ٹائم ان کی ہم نے رجسٹریشن کی ہے۔ ہمارے پاس ان کا نام، اس کی فیملی نمبر، اس کا موبائل نمبر، اس کی ایڈریس، اس پہ کس کس ایج کے کیا کیا لوگ ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ افغان بستی یا اللہ سیو اسکوائر میں آپ سب کو پتا ہے کہ کیا پوزیشن تھی پولیس کے جانے کی۔ اللہ سیو اسکوائر کو 4 مرتبہ چیک کیا گیا ہے۔ اس وقت افغان بستی کے ایک ایک گھر کی ہمیں پتا ہے کہ کس گھر میں کون رہتا ہے، جہاں گھس نہیں سکتا تھا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد گورنمنٹ کی دیکھیں مختلف ویورز آتے ہیں، مختلف پالیسیز آتی ہیں۔ پہلے فیز میں یہ تھا کہ جو انلیگل ڈاکومنٹس ہیں ان کو ہم نے نکالنا تھا۔ سیکنڈ فیز میں اب جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس میں یہ ہے کہ اب جن کے پاس دوسرے ڈاکومنٹس ہیں اب ان کے خلاف ڈیسیجن ہوگا گورنمنٹ کا۔ اس وقت ہمیں زیادہ آسانی اس لیے ہوگی کہ اب ہمیں ایک ایک گھر کا پتہ ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے کوئی کسی مفاہمت کے تحت اس کو نہیں روکا، اس کو ہم نے ہم اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اب
एक चीज इसमें और भी हमने स्टार्ट की है कि अब हम कच्ची आबादियों का भी सर्वे करेंगे, भले हमारे पाकिस्तानी कराची के शहरी हों, हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितने घर हैं, उसमें कितने अफराद रहते हैं, हो सकता है उसका गवर्नमेंट को भी फायदा हो, आगे चल के फैसिलिटीज स्पाई वाला मामला, सिपाही वाले में मैं कहूँगा DI साउथ कोटे वो आपको बताएंगे। जी हाँ, उसके ऊपर जो है वो जैसे ही हमें पता चला है वो पहले तो ये है कि वो जो सिपाही है वो जेल इलाज था वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर, कुछ देर वो बेहोश रहा है और उसकी तीमारदारी की जाती रही है और उसको बिल्कुल पुलिस जो है उसको लुकआफ्टर कर रही थी और जैसे ही वो होश में आया उसके बाद हम उसका पर्चा जो है दर्ज कर दी है। उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी मेरिट के ऊपर हो रही है और इंशाअल्लाह जो उसके जिम्मेदार हैं उनको कार्रवाई की सजा दी। जी चांडियो साहब एक सेकंड बस, एक चांडियो अभी तुमसे लूंगा चांडियो साहब जल्दी बोलो यार। एक पुलिस में आपके आने के बाद क्या आप समझते हैं कि पुलिस मंशियात की और ये दोनों सवाल एक साथ ले लीजिएगा। आप किस हद तक कामयाब है ऑर्गेनाइज क्राइम रोकने में, जो कि गुलाम नबी मेमन साहब तकरीबन खत्म कर चुके हैं? कोई चीज कभी खत्म नहीं होती, ठीक है ना। इसी के हम कहते हैं ये जर्नलिस्टिक व्यू है, जर्नलिस्टिक व्यू है, जर्नलिस्ट का व्यू है। उसमें ये देखिए कि ऑर्गेनाइज क्राइम जितना भी होता है पूरी दुनिया में भी जो होता है ऑर्गेनाइज क्राइम जीरो नहीं होता, क्योंकि इसमें बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। कॉस्ट बेनिफिट रेशियोज में जब वो कैलकुलेट करते हैं, अब गुटखा मावा वाले जितने भी काम कर रहे हैं तो आपको पता है वो कितने दिन जेल में रहते हैं? 3 दिन 2 दिन। तो मेरा सवाल है पुलिस फोकस दे रही है क्या चीज गुटखा मावा की और मंशियात की फोकल दे रही है या नहीं दे रही है ऑर्गेनाइज क्राइम? आप ये बताएं कि अगर पुलिस जो है जहां इंडिविजुअली जो बंदा एक एज ए ऑर्गेनाइजेशन कर रही है या एज ए इंडिविजुअल कर रही है, आप एज एक देखिए आपके भी ऐसे कोई जर्नलिस्ट होंगे जो ऐसे काम कर रहे हैं जो आपके लिए नहीं होंगे, कि हम सारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को ऐसा कहेंगे। हमारी पुलिस में आप ये देखिए कुछ ऐसा गंदे काम जो भी करते हैं जिसको सुपरवाइज करते हैं, जो हमारे हाथ चढ़ गया बचेगा नहीं इंशाल्लाह, उसमें कहते हैं न एज ए ऑर्गेनाइजेशन न कोई ऑर्गेनाइज करके स्पेशलिस्ट। अच्छा आईजी साहब ये बताइएगा कि कच्चे के हवाले से अब कराची से, इसके बाद तुम ले लो। अच्छा आईजी साहब ये बताइए कि कच्चे के हवाले से जो ऑपरेशन ये बाद में करेंगे। हाँ चांडियो साहब या एक मिनट, हाँ चांडियो साहब बोले, सीनियर आदमी है यार, बोलने दो, बोलो ना भाई। अभी बात करेंगे ना जी, हैदराबाद भी करेंगे। मेरी बात सुनो चांडियो, हैदराबाद भी करेंगे। मुझे गाल पे दादा, मुझे गाल बोलना। हाँ सवाल करो। मेरा सवाल ये है कि सिचुएशन के अंदर यूनिवर्सिटी में बच्चे कल्चर डे मनाते हैं, अगर उनमें से किसी के पास अजरक है झंडा है तो पुलिस ले जाती है दहशतगर्दी दाखिल करती है। मैं जवाब दूंगा सर। झरिया निकालते हैं गैर कानूनी अफगानिस्तान के झंडे लेके। मेरे गली में मैंने पूछा वो पिता उनके से अफगानी, मैंने कहा आप राज्य कैसे आ गए, और थाने सिस्टम हमारा बन गया। पूरी कराची में ये लाखों लोग रहते हैं, आपने चांडियो साहब किसी यूनिवर्सिटी में किसी रोड पे पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगेगा, कोई अपना मुल्क बनाना चाहेगा तो उस पर जीरो टॉलरेंस है हुकूमत पाकिस्तान का। और ना अजरक पे, अजरक तो हम सारे मिल करके एक दूसरे को पहनाते हैं, सिंधी कल्चर को तो हम ऑन करते हैं, लेकिन सिंधी कल्चर का मसला थोड़ी है तुझो देश मुझो देश। भाई पाकिस्तान तुम्हारा मुल्क है ना, हमारा भी मुल्क पाकिस्तान है। जिसको कोई इख्तलाफ है तो इलेक्शन में वोट डाले और जीत जाए। तो एक एमपी की सीट नहीं होती, 4 लड़के कहीं पे आके और ब्लैक मेलिंग करना शुरू करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं, उसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देगी हुकूमत से। हाँ एक मिनट यार, बस इसके बाद तुम। आईजी साहब ये आप जब आए थे तो बड़ी बड़ी बातें हुई थी कच्चे में ऑपरेशन होगा, लेकिन अब तक ये 200 से 250 के करीब डाकू हैं, वो पुलिस के काबू में नहीं आए। आप अपर सिंध में चले जाएं, मैं खुदा गवाह बना के आपको बोलता हूं, अभी मैं उधर से आया हूं। रात को आप दादू से जोही तक सफर नहीं कर सकते, दादू से लाड़काना तक सफर नहीं कर सकते, रोजाना की बुनियाद पर डकैतियां हो रही हैं, लेकिन कच्चे वाला मामला भी अभी तक वहीं पर है। क्या कहेंगे? कच्चे में मैंने आपको कहा, और ये ऑपरेशन जो आपने ऑपरेशन समझा होता है कि लड़ाई मार कुटाई और ये जो है बम्बार्डमेंट हो रही है, सारा पुलिस जा रही है और बाकी जा रहे हैं, रेंजर्स जा रहे हैं,
یہ شروع میں جب انٹریکشن ہوا تھا وہاں بھی ہم گئے تھے کچے میں کہتے کہ ہمارا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے. آپ کو پتا ہے کل بھی 3 ہیڈ منی والے ہم نے ڈاکو پکڑے نوٹیفائڈ, جو 2010 11 12 سے ہی نوٹیفائڈ تھے, سارا کچھ ابھی تک کسی کا نہیں ہوا تھا. کل بھی ہم نے پکڑے ہیں. اندازاً ڈیلی جو ہے رینجرز اور پولیس 4 سے 5 آپریشنز کر رہی ہوتی ہے, بندوں کو انٹیلیجنس بیس پہ اٹھاتی ہے, انٹروگیٹ کرتی ہے. 150 کے قریب بندے ہم پکڑ چکے ہیں. اس میں سے 5 جو ہیڈ منی والے بندے وہ مر چکے ہیں, 32 نے سرنڈر کر دیا ہے. اور یہ ساری وہ چیزیں جو آپ کو جو اور دادوں کو کہہ رہے ہیں تو میرے ساتھ آپ چلیں, میں دیکھوں اس کو دیکھوں. اسی میں سر آپ ایڈ کر لیں جان محمد مہر پہ آپ کیا کوشش کر رہے ہیں. سب یہ سوال کر رہے ہیں تو آپ ذرا سے بتا دیں کہ اس وقت کیا ڈیولپمنٹ ہے. ہاں نہیں وہ بالکل آپ کی مہربانی سوال نہ کریں, لیکن ہم اپنی فرض تو نہیں بھولیں گے. ہوا یہ ہے کہ وی آر ویری کلوز ٹو اریسٹ, یا اس کی پیش ہونے کے بہت قریب تھے. ہمارے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی جب فائنل بات ہوگی, پیش بھی ہو جانا تھا بندے کا, تو ہمارے شہر کے اندر سے کچھ بندوں نے اس سے رابطہ کیا اور اس کو کہا گیا کہ تمہیں پکڑ کے مار دیں گے, تمہیں پکڑ کے مار دیں گے, تم پیش نہیں ہونا, تم پیش نہیں ہونا. یہ ہمارے اپنے ساتھی کولیگز بھی ہیں, ہم لگے ہوئے اس میں کوئی نہیں تھا. تو اس کی بیس پہ یہ ہوا کہ پھر شابلوں کا ایریا جہاں کبھی پولیس نہیں جاتی, جہاں ایونٹ دے, ہم نے وہ ساری چیزیں کی, اس کو ایز آن رن. اب اس کو یہاں سے انفارمیشن دی گئی کہ یہ بس تم نے پیش نہیں ہونا. سر آپ بتائیں, آپ نے ایس ایس پی بھی چینج کیا اسی وجہ سے جو ہے نا آپ سے شیئر نہیں کر رہے, اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ جو بات ہم یہاں کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہنچ چکی ہوتی ہے, اس کا کاؤنٹر کو نیریٹو آیا ہو چکا ہوتا ہے. تو ہم انشاءاللہ جلدی اس میں کامیابی ہو جائے گی. وی آر ویری کلوز. پہلے بھی ہم بہت یعنی یہ تھا کہ ایک ٹائم یہ تھا کہ نیکسٹ ڈے ہمیں وہ ساری چیزیں مل جانی تھی ساری, لیکن راتوں رات ہم میں سے ہی کوئی بندہ تھا جس نے یہ کنوے کیا اور اس کو کہا کہ تم نے لڑنا ہے, مرنا ہے, پیش نہیں ہونا. اور یہ بھی پکڑا جائے گا. ہاں بھائی بالکل کراچی اور سندھ میں پولیس کی اچھی کارکردگی بھی ہے, لیکن ساتھ میں افسوس بھی ہوتے ہیں کیونکہ منیر کے علاقے میں اکثر ہم جو دیکھتے ہوئے میں وہ بتا رہا ہوں, جو میں صبح آتا ہوں دیکھتا ہوں, پولیس کی گاڑیاں صبح نکلتی ہے, صبح سے وہ اپنے دھندوں میں لگی ہوتی ہے رات تک. تو مطلب جرائم کیسے کنٹرول ہوں گے؟ وہ گاڑیاں ہوتی ہے اور وہ کباڑ والے کے پاس جاتی ہے, وہ ریتی والے کے پاس جاتی ہے, وہ بجری والے کے پاس جاتی ہے, وہ اگلے کے پاس جاتی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم خود بھی کہتے ہیں اگر اس کو ہم کچھ بولیں گے تو ایسے نہیں, وہ ہم پہ مطلب اٹیک. میں ایک سیکنڈ پہلے میں دے, آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, آپ نے ویڈیو بنانی اور ہمیں بھیج دینی ہے, باقی ویڈیو کے حوالے سے میں تو آپ سب کا شکر گزار ہوں. ایک 2 منٹ بات کروں گا. ویڈیو کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ انفارچونیٹلی لوگوں کو بہت ہم نے کہا کہ فائرنگ نہیں کرنی, لوگوں نے فائرنگ کی ہے, لوگ زخمی ہوئے ہیں, لیکن تھینکس ٹو دا سول سوسائٹی ہم نے ایک نمبر دیا تھا, اس پہ ہمیں بے تحاشا ویڈیوز ملی ہیں اور ابھی تک 85 ہم گرفتار کر چکے ہیں. یہ سارے وہی تھے جو ہتھیار لے کے فائرنگ بھی کر رہے تھے, لیکن اب جب ان کو پیش کریں گے کورٹ میں تو ان کو پہلی والی ویڈیو بھی دکھائیں گے, بعد والی ویڈیو بھی اسی کپڑوں میں دکھائیں گے ان کی. اور تھینکس سے آپ ایک ویڈیو بھیج دینا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتا چلے گا. طاہر صدیقی ڈان نیوز پیپر, طاہر صدیقی ڈان. ابھی میری جان بیٹھ جاؤ نا. طاہر صدیقی زور سے بولو. سوال یہ ہے کہ کراچی میں ڈان اخبار ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس کتنے ہیں, اور ان پوائنٹس کے اوپر وہ کتنے پوائنٹس ہیں جس پہ پولیس مین کرتی ہے اور نہیں کرتی ہے؟ دیکھیے مین ہمارا جو ایگزٹ اور انٹری کے پوائنٹس ہیں وہ تو ہے 3 جو ہائی ویز کے ساتھ آتے ہیں. ایک ٹھٹا کی طرف آپ جائیں گے, دوسرا حیدرآباد کی طرف جائیں گے, تیسرا آپ بلوچستان کی طرف جائیں گے. لیکن ٹو یور سرپرائز اگر آپ نکلنا چاہیں کراچی سے تو کوئی 36 راستے 2-3 منٹ میں ختم جہاں سے آپ ہونا کراچی سے نکل چاہیے. سکتے ہیں. کہیں سے آپ پیدل نکل سکتے ہیں, لیکن میں 36 وہ بتا رہا ہوں جس پہ آپ موٹر سائیکل یا سائیکل یا 2 ویلر پہ جا سکتے ہیں. کافی جگہوں پہ ہمارے ناکے ہوتے ہیں, چیک کرتے ہیں, اور یہی وہ راستے ہیں جہاں سے ہماری موٹر سائیکل وغیرہ جب چوری ہوتی ہے تو وہ جاتی ہیں. یہ بھی اس موقع پہ آپ کو بتا دوں کہ ود ان دس منتھ انشاءاللہ جتنے بھی سندھ کے ٹول پلازا ہیں, کراچی کے جتنے بھی ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس ہیں, سب پہ جو ہے وہ سرویلنس کا ایک پروجیکٹ ہے سندھ حکومت کا. اس پہ آپ کے وہاں پہ کیمراز لگ رہے ہیں
उस कैमराज में दो किस्म के कैमराज हैं। एक कैमराज वो हैं जो गाड़ियों के नंबर रीड करेंगे और उसी वक्त बताएंगे कि ये गाड़ी चोरी की है, या इवन अगर गाड़ी आप करोड़ा यूज कर रहे हैं और उस पर नंबर लगा हुआ है चिमची का, तो वो भी मैं बताएंगे कि ये नंबर गलत लगा हुआ है या इसका कलर गलत है। नंबर 1 ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी इसी महीने में। नंबर 2 फेशियल रिकग्निशन कैमराज। जब भी आप ड्राइविंग सीट पे बैठे होंगे तो आपके चेहरे के फोटो आएगा, उसी वक्त कैमरा कंप्यूटर हमें बताएंगे कि ये आपको किसी केस में वांटेड है। नंबर 1। नंबर 2 क्या इसका जो सीआरओ का हमारा रिकॉर्ड है, क्या इसमें उसकी तस्वीर है। नंबर 3 जो चीज अभी तक मेरे ख्याल में शायद हमने सिंध हुकूमत से भी शेयर नहीं की, जिस पे मैं काम कर रहा हूं, हमने पूरी जेलों से कोई 2.25 लाख फोटोज ले ली हैं जो आज तक लोग जेलों में रहे हैं। मैं वो 2.25 लाख फोटोज भी उसी सिस्टम में डाल रहा हूं। ये भी मैं बताएगा कि ये जो आदमी यहाँ से क्रॉस करके गया है, क्या ये किसी शहरियों से अपील करें ना कि वो भी एक्सेस हो उनका, जर्नलिस्टों का, और पकड़ने में मदद दें। नहीं सर, वो कैमराज जिस तरह के हैं वो रियल टाइम पे हमें बताएंगे कि ये फला आदमी यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, और इसमें आगे जाके हम इसी सिस्टम में पुलिस की गाड़ियों का भी इजराज कर रहे हैं। इसके बाद कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, तो आईजी साहब जरा आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि पुलिस को जो है वो दरिया में भी पेट्रोलिंग करनी चाहिए, क्योंकि उनका जो जरिए मार्च है उसको भी रोकना एक अहम जो है वो एक स्टेप है, वो नहीं रोका जा रहा। वो कारोबार अपना मुख्तलिफ कर रहे हैं, पुलिस पेट्रोलिंग दरिया पे करती नहीं है, मसाइल नहीं है, और 2-3 लोकेटरों से पूरी कराची या फिर पूरा सिंध किस तरह से आप काबू कर पा रहे हैं? हमारे पास तो लोकेटर ही नहीं है पुलिस के पास। ये वो जो चीज़ें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसके मुताबिक करना है। जहाँ तक आपका ये कच्चे का 4 लाख के करीब आबादी है, 4 लाख, उनमें से जैसे अभी आपके एक साथी कह रहे थे कि 200-250 बंदे हैं, आप 250 नहीं तो 400 बंदे कर लें। अब 4 लाख बंदे कहाँ और 400 बंदे कहाँ? अब 400 बंदों के लिए आप 4 लाख बंदों को लिए करना है, जो कोलेक्ट्रल डैमेज है उसके लिए करने से रहे। तो जो मैंने बताया कि जो हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जो उनके सपोर्टर्स हैं, प्रोवाइडर्स हैं, अभी कल की बात है, अभी हम आपको डिस्क्लोज बाद में करेंगे। इस तरह हमने एक ऑपरेशन किया है, जो कैरियर्स थे वहाँ बंदे लेके जाते थे, वेपन्स वाले पकड़े हैं, सारे वेपन्स वाले पकड़े हैं। इस तरह जो चीज़ें या उनको जो चीज़ें सपोर्ट करते थे, शहरों से जो इन्फॉर्मेशन देते थे बंदों की, आपके साथ